بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے ہم آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ نمل کی ان آیات میں مزید اپنی کیا پہچان کروا رہے ہیں اور کس طرح اپنی معرفت کا ایک دروازہ ہمارے لیے کھول رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگنا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اب دیکھیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کئی دفعہ فرما دیا ایک ہو یا ایک سے دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، یا اگر ہوں بھی تو پھر کیا ہوگا، وہ سب کے سب آسمان کی طرف رخ کریں گے، وہ سب اپنی اپنی پاورز کے لیے جنگ کریں گے اور پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی ان کے لیے۔ مگر جب ہمیں نظر آتا ہے کہ کائنات اتنی پرسکون ہے، اس میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہے، کوئی پاور کی دوڑ نہیں ہے اس کے اندر، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل کلیئر سائن ہے یہ والا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو گاڈ، مطلب الہ نام کی کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہی از دا ون۔ اس لیے ہمیں یہ خاموشی اور یہ سکون اور یہ ہم نے کائنات کی اتنی یونیفارمٹی، اس کو بالکل آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں اگر اکیلی خاتون ہیں اور آپ کے گھر میں سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو پتہ ہے چیزیں کہاں رکھی ہیں، کون سی چیز کہاں پائی جائے گی، کس چیز کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے، کس چیز کو اب آپ نے جو ہے وہ دھلوانا ہے یا اٹھوانا ہے۔ مطلب ایک اکیلی خاتون اگر گھر میں ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے نا، سارے گھر کے کونے کونے کا پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا کہاں کہاں کس کس طرح سے اس نے کیا ہے اور رکھا ہے۔ جب اس کے گھر میں پھر بہو آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس گھر میں ایک سے دوسرا شریک آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ چاہتی ہے کہ میرا کمرہ اور یہ گھر جو ہے کچھ تبدیلیاں میں بھی کروں، کچھ چیزیں میں بھی اٹھاؤں، ایون اگر کچن دو لوگ شیئر کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک چیزیں اٹھا کر کے بہت پراپرلی جہاں سے اٹھاتا ہے وہیں رکھتا ہے، اس کو عادت پڑی ہوئی اتنے سالوں کی، اور ایک شخص جو ہے وہ اٹھاتا ہے کہتا ہے کہیں بھی رکھ دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ اپنی نئی جگہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نئی طریقے سے سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر گھر میں ایک کیوس مچتا ہے، کس قدر گھر میں ایک جو ہے وہ جھگڑے اور لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ون اینڈ اونلی اکیلا ایک ہی ذات ہے تو کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس نے جہاں جس چیز کو جیسے رکھنا چاہا ہے وہ چیز ایز اٹ از اسی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا سائن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وننس آف گاڈ کا ہونے کا، کہ اللہ ایک ہے۔ اور یہاں پر ہم مسلسل دیکھیں گے ربوبیت کی اس کی بہت ساری جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی خود کی پہچان کروا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، خالق، مالک، مدبر، یہ ربوبیت کی ساری خصوصیات ہیں۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے توحید الوہیت بھی پڑھا ہے، توحید عبادت بھی پڑھا ہے، مگر یہاں پر توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ربوبیت جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ایکسپلین ہو رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رب ہونے کی اور اس کی بلا شرکت غیر مالک ہونے کی اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے ان کاموں میں شریک؟ بلکہ یہ لوگ راہ راست سے بالکل ہٹ کر ہی چل رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا بہائے اور اس نے پہاڑوں کو رکھا اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ یعنی کہ یہ تمام خصوصیات تو اللہ کی ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر سکے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے؟ کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟
نہیں، کوئی بھی الہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کون تکلیف دور کرتا ہے؟ کون جو ہے وہ بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ چاہے وہ روحانی بے قراری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ جذباتی کوئی پریشانی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بے قرار کی دعا سنتا ہے. تو جب بھی دل بے قرار ہو، جب بھی طبیعت میں قرار نہ ہو، تو کس کو رجوع کریں، کس کو پکاریں؟ الہ ما اللہ. کیا اور کوئی الہ ہے جو آپ کی بے قراری دور کر دے گا، آپ کو روحانی طور پر پرسکون کر دے گا، آپ کو جسمانی طور پر آپ کی بیماریوں کو دور کر دے گا؟ کوئی اور نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اور تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، یعنی کہ ہم بہت کم سوچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس خصوصیت کے بارے میں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. عموماً ایسے موقع پر ڈاکٹر سوچتے ہیں، حکیم سوچتے ہیں، کچھ نہیں تو کسی نہ کسی ہم لائف کوچ کے پاس جانا چاہتے ہیں. کبھی نہ کبھی ہم کسی نہ کسی ٹوٹکے اور پتہ نہیں کون کون سے ہم گھریلو چیزیں جو ہے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. اگر سب سے پہلے اللہ کی طرف جائیں، جیسے پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وہ اذا مرض تو فہو یشفین، ان کو یقین تھا کہ مرض تو وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دے گا. تو سب سے پہلا کہتے نا کہ آپ نے سب سے پہلے کس سے رجوع کیا، آپ نے سب سے پہلے کس سے مانگا، آپ نے سب سے پہلے کس کے آگے اپنا سوال رکھا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہونی چاہیے جس کے آگے آپ سب سے پہلا سوال رکھیں کہ اللہ آپ پہ توکل ہے، آپ پر بھروسہ ہے. اب اس نے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں، یہ نہیں کہ میرے پہ توکل کر کے ہاتھ کو ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کے بعد کوشش کرو. پھر کوشش میں کیا ہے؟ پھر آپ دوا کے بتانے والے تک جاتے ہیں، پھر آپ دعا تک جاتے ہیں، اور پھر آپ ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کی ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کرتے ہو؟ بہت ہی بلند اور بالا ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کہو کہ لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، یعنی کہ واقعی کوئی اور رزق دیتا ہے، کوئی اور آپ کا مشکل کشا ہے، کوئی اور آپ کا حاجت روا ہے، کوئی اور آپ کے مانگنے سے آپ کی ساری تکلیفیں دور کر دیتا ہے، آپ کی سارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، تو ضرور اس کے پاس جائیں. مگر جب جا کے آپ حیران اور پریشان رہ جائیں کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر تو اللہ کے پاس ہی واپسی ہے نا. ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کہ مرے ہوئے لوگوں کو کیا پتا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا، مرے ہوئے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کہیں گے ہم تو شاید 10 دن ٹھہرے تھے، کوئی کہے گا نہیں ایک ہی دن تھا، کوئی کہے گا نہیں ایک دن بھی نہیں تھا بلکہ کچھ لمبا ہی گزرا ہوگا. تو کسی کو بھی کچھ پتا نہیں اس بارے میں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس طرف سے شک میں پڑے ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہی ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں تو ہم کو بہت پہلے بھی دی گئی تھی، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ تو بس افسانے ہی ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ذرا کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. یعنی کہ تم دیکھو تو صحیح، اگر تمہیں بلیو ان کی باتوں سے نہیں ہو رہا تو چل پھر کے دیکھو. کہاں دیکھو، بستیاں اجڑی پڑی ہیں، دیار خالی پڑے ہیں، لوگ چلے گئے ہیں، وہ جگہ ابھی تک موجود ہے. تو جا کے دیکھو تو صحیح وہ لوگ کہاں گئے آخر. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب ہے جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو لوگوں پہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ شکر کی تختی دوبارہ سے پڑھ لیں آج سے. اور شکر پیچھے ہم نے بہت پیچھے پڑھتے چلے آ رہے تھے اور بیچ میں سے رک گیا تھا شکر کی بہت ساری چیزیں. تو شکر دوبارہ سے کرنا شروع کریں، دوبارہ سے یاد کر لیں کہ شکر کون ہے. اور اچھا آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ شکر جو عربی میں لفظ ہے، کہتے ہیں کہ ایسی گائے جو چارہ کم کھائے اور دودھ زیادہ دے اس کو شکر کہتے ہیں، مطلب اس کو شکر کرنے والی، یہ شکر کے معنی میں آتی ہے وہ. تو آپ سوچیں کہ آپ کو نعمتیں جتنی بھی ملی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت کم ہے تو بھی آپ کا شکر بنتا ہی ہے، اور اگر نعمتیں بہت مل رکھی ہیں تو شکر آپ پہ لازم ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شکر ہی شکر کی حفاظت کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اس کا مطلب ہمیں دوبارہ سے الحمدللہ الحمدللہ کثیرا الحمدللہ علی کل حال الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. ہمیں ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں، بار بار کہنی ہے.
اب بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھنی، اللہ ہم شاکر ہیں، اللہ ہم شکر کرنے والے بندے ہیں. کہتے ہیں نا کہ بار بار افرمیشنز دینی پڑتی ہیں ہمیں. یس وی آر آن دا سیم پاتھ، یس آئی ایم ڈوئنگ اٹ، یس. جو سیلف ریمائنڈر ہوتا ہے نا، ایسی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنا بار بار شکر رکھنا پڑتا ہے. جی اللہ تعالیٰ میں شکر گزار ہوں، جی اللہ تعالیٰ میں نے بہت سی نعمتوں کو بہت انجوائے کیا ہے اور میں اس کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے، میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی مگر آپ نے پھر بھی مجھے دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اچھی طرح جانتا ہے اس نے ہمیں کیا دیا ہے. بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سینوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی کہ ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے، ریکارڈ مینٹین ہے. یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے، اور ہدایت اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے، نہ ہی بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو کہ پیٹ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہو. یعنی کہ جو لوگ دنیا میں چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، اب مرنے والوں کو تو نہیں جگایا جا سکتا نا قبروں میں جا کے. اسی طرح جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں، جن کے آگے شعور کی ساری حدیں انہوں نے اپنی مردہ کر دی ہوں، یا جو اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے خود انہوں نے اپنے آپ کو اندھا بہرا بنا لیا ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں، کیسے سنوا سکتے ہیں، کیسے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. اور نہ اندھوں کو تم راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور لوگ ہماری آیات پہ یقین نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یعنی ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہ ہوگا اور کوئی بدی سے روکنے والا نہ ہوگا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جس کو دابۃ الارض یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کہ اس جانور کو نکالیں گے جو لوگوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کا کام نہ کریں، اللہ کا پیغام آگے نہ پہنچائیں، کہ لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کی باتیں نہیں پہنچائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اس کے لیے اور مخلوق لے آئے گا، اللہ اس کے لیے اور کام کے لیے اور لوگ پیدا کر دے گا. تو یہاں پر بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم چھوڑ دیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام، تو اللہ تعالیٰ زمین میں جانور بھی نکال دے گا، اور کہتے ہیں کہ یہ جانور پھر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائے گا. اور ذرا تصور کرو اس دن کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ہر قسم کے ساتھ مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ سب آ جائیں گے، یعنی کہ سب کو صف در صف، سب کو گروہ در گروہ، ہر ایک کو اپنی قوم کے ساتھ لاکے کھڑا کر دیا جائے گا. اور پوچھا جائے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہ کیا تھا، یعنی کہ تمہارے پاس کوئی علم بھی نہ تھا، اس کے باوجود بھی تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا تھا. اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہ تم علم میں جو بحثیں کرتے تھے، جو مقابلے کرتے، جو مناظرے کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ یعنی کہ بغیر علم کے سب کچھ تھا. ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. کیا ان کو دکھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے زمین ان کے لیے پرسکون، یعنی کہ سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی تھی، اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس سے بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا، ہال کھا جائیں گے وہ سب جو زمین اور آسمان میں ہیں. یعنی کہ سور پھونکا جائے گا، نفخہ سور 3 مرتبہ ہوگا. پہلا نفخہ سور وہ ہوگا کہ جب سب کے سب زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہال کھا کر زمین پہ گر جائیں گی، یعنی کہ سب کا سب جو ہے ختم ہو جائے گا. یہ پہلا نفخہ کہلاتا ہے، نفخہ سور کا، کہ جس میں سب کے سب جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ سے بچانا چاہے. جب سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے تو کہا جائے گا آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ اس کو بادلوں کی طرح ہبا منصورہ کر دے گا. یعنی کہ بڑے بڑے پہاڑ، آپ سوچیں پہاڑی سلسلے کی طرف کبھی گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے جائنٹ پہاڑ ہیں کہ انسان دیکھتے ہی ہیبت میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان پہاڑوں کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ چلا دے گا، ان کو ٹوٹ کے ریگزار بنا دے گا، ان کو جو ہے وہ ڈسٹ بنا کر اڑا دے گا. اللہ کی قدرت.
جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اس سے بہتر صلاح ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہال سے محفوظ ہوں گے۔ جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بھی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو، یعنی کہ جو کرو گے وہی ملے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہو کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کرو جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ اس سے کہو کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، تم انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ القصص، جیسے آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہترین قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے سورہ یوسف بھی پڑھا، احسن القصص تھا وہ بہترین قصہ، یہ بھی ایک بہترین قصہ ہے جس میں آپ دیکھیں ایک پرفیکٹ سٹوری ہوتی ہے، اور ایک پرفیکٹ سٹوری کی نا کچھ لائننگز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کس طرح ایک سٹوری جو ہے پرفیکٹ بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں سٹوری میتھڈ جو ہے وہ آج کل لیٹسٹ کہتے ہیں نا میتھڈالوجیز میں سے یوز ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سٹوری کے ذریعے بہت ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سی لرننگز جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں پوری دنیا بچوں کو سٹوری سنا رہی ہوتی ہے، ہم خود بڑے ہو کے تمام ٹی وی کے آگے بیٹھ کے سٹوریز ہی تو سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ اور دیکھیں سارے جو سوشل میڈیا پہ ہم آج کل یوٹیوب چینلز پہ لگے ہوتے ہیں اس میں بھی کیا سٹوریز ہی تو چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی کسی کی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی کی سٹوری سنا رہا ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی سٹوری سنا سنا کے اپنی دکان جو ہے چمکاتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن کا جو میتھڈ ہے، جہاں پر کہانیاں، جہاں پر جو ہے وہ واقعات آتے ہیں، تو جہاں واقعات آتے ہیں وہ تو واقعات ہیں اپنی جگہ پر، مگر جہاں سٹوری آتی ہے تو وہ سٹوری اپنے پورے کانٹینٹس کے ساتھ کمپلیٹ سٹوری ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب اس سٹوری کے اندر جو سٹوری میتھڈ آف لرننگ ہے، اس میں ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیلز جو ہے اس کے اندر سٹوری کی موجود ہے، پلس اس میں سارے کریکٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں، انشاءاللہ ہم ابھی دیکھتے چلے جائیں گے سارے کریکٹر کو۔ پھر تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ کون سی کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو کہ سچی کہانیاں ہوں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا فلاں ڈرامہ تو سچی کہانی پر بیسڈ ہے، تو آپ کہتے ہیں شوق سے سنتے ہیں ہاں بھائی جو ریئل سٹوری ہے، یعنی کہ ریئل سٹوری میں ہم زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، تو یہ ریئل سٹوری ہے۔ پھر پلس آپ دیکھیں آؤٹ کم آف دا سٹوری کیا ہے، اس کے اندر کیا آؤٹ کم نکل رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ابھی دیکھتے چلے جائیں گے۔ پھر اس میں میل کریکٹرز، لیڈنگ کریکٹرز کون ہے، پھر مین جو ہے وہ ایز اے ایول لیڈنگ کریکٹر کون ہے، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں پھر اس میں فیمیل کریکٹرز کتنے ہیں، اور فیمیل کریکٹر میں کتنے جو ہے وہ سپورٹنگ کریکٹرز ہیں یہاں پر، اور کتنے جو ہے پاورفل کریکٹرز ہیں یہاں پر۔ پھر آپ دیکھیں پھر اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے کہ اسٹوری کی اینڈنگ جو ہے وہ ہیپی ہے یا سیڈ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پورا کانٹینٹ لیے ہوئے یہ اسٹوری موجود ہے یہاں پر، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پڑھانے پر یا اس طریقہ سے سمجھانے پر اس قرآن کے اندر سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کو ایک جگہ پر کمپلیٹلی بیان کر رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا لرننگز ہیں ہمارے لیے اس اسٹوری کے اندر، کیونکہ ہر دفعہ اسٹوری آتی ہے تو ہمیں ہر دفعہ نیو لرننگ اسٹریٹجی یوز کرنی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ توسیمین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال تمہیں ٹھیک بتاتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا اور اس نے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ کو ذلیل کرتا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا، یعنی کہ انتہائی مفسد لوگوں میں سے وہ تھا۔ ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم مہربانی کریں ان لوگوں پہ جن کو ذلیل یعنی کہ کمزور بنا کے رکھا گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو کینو پیشوا بنا دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اس سٹوری بیان کرنے کا مقصد ہے، ایک ایسی کمزور قوم کی سٹوری بتائی جا رہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مضبوط بنانا چاہا۔ مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور انہی کو وارث بنائے، انہی کو نہ صرف یہ کہ مضبوط بنائے بلکہ ان کو وارث بنائے، زمین میں ان کو اقتدار بھی بخشیں، یعنی ان کو پھر زمین کا مالک بھی بنا دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھلا دیں جن کا انہیں ڈر تھا، یعنی کہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو پھر نیچا کر دیں اور ان کو وہ دکھلا دیں جو ان کو دیکھنا نہیں تھا۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ السلام کی ماں کو اشارہ کیا، اور اس کہانی کا آغاز ایک بچے کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ ہم نے موسیٰ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ غم اور خوف نہ کر، ہم تیرے پاس اس کو واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر لیں گے۔ اب یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے یہ ساری باتیں ان کو بتا دی۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے نکال لیا۔ یہ بھی کہا نا کہ دودھ پلاتی رہنا، جب تک طاقتور اور جتنا مضبوط ہو سکتا ہے وہ دے دینا اس کو، کیونکہ کہتے ہیں نا بچے کے لیے جو ہیومن جو فیڈ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کسی بھی بچے کی گروتھ کے لیے اور اس کو تمام بیماریوں سے برائیوں سے بچانے کے لیے۔ تو بہرحال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بس اپنے بچے کو پاٹ میں ڈالو، پاٹ کو دریا میں ڈالو اور پھر دریا میں ڈال کے چھوڑ دو، پھر دیکھو ہم اس کو کہاں لے جاتے ہیں اور یہ واپس تمہاری طرف پلٹ کے کیسے آتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ اور ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے، یعنی کہ جس کو اپنے گھر لے جا رہے تھے وہ ان کے لیے سبب رنج بننا تھا۔ کس طرح سے؟ کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب نے اس میں یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہے جو پیدا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حکومت تباہ کرنے کا باعث بن جائے گا۔ اس نے یہ خواب لوگوں میں بیان کیا، لوگوں نے کہا فضول خواب ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی معنی نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کو جو ڈر اتنا تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم ایسا کرتے ہیں جتنے بھی بچے پیدا ہوں بنی اسرائیل کے ہاں ان سب کو قتل کرا دیا جائے۔ بہرحال پہلے ان کو قتل کرا دیا جاتا تھا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ جب سارے بچے قتل ہو جائیں گے تو ہمارا کام کون کرے گا، ہمارے غلام کون بنیں گے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا ایک سال قتل کراتے ایک سال نہیں کراتے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کو قتل نہیں کروایا گیا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اس سال ہی لڑکوں کو قتل کرایا جا رہا تھا۔ آپ سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلواروں کی نرغے میں سے انسان کو کیسے نکال کر لے آتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ فرعون کی بیوی یعنی کہ حضرت آسیہ جو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یعنی کہ اس کو قتل نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پہ اتنی محبت اور اتنی خوبصورتی اور اتنی انوسنس رکھی تھی کہ کہتی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں ان پہ بہت پیار آیا اور کہنے گی کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو ہم اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، ہم اس کا بیٹا بنا لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ہمیں بڑا مفید ثابت ہوگا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ تو اب دیکھیں بعض اوقات انسان واقعی انجام سے بے خبر ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، کر تو لیا تھا اللہ کے حکم سے مگر دل تھا کہ اب دیکھیے چھوٹی اولاد جو ہوتی ہے نا، بچے کی جب پیدا ہوئی بھی بچے ہوتے ہیں اس سے ماں کی اٹیچمنٹ ہی کچھ اور ہوتی ہے، یعنی ذرا سا بڑے ہو جاؤ تو اور ہوتی ہے، مگر جو بالکل دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے نا اس کی اٹیچمنٹ ماں سے کچھ اور ہوتی ہے۔ اور قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ ایمان لانے والوں میں سے وہ ہو جائے۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ جاؤ پیچھے پیچھے جاؤ۔ اب دیکھیں کریکٹرز ایڈ ہو رہے ہیں اس کے اندر، اب ایک تو ماں ہی تھی مگر اب یہاں پہ وہ ان کی بہن بھی ایڈ ہو گئی کہ بہن سے کہا جا رہا ہے کہ جا کے دیکھو کہ یہ کاٹ کدھر جا کے لگتا ہے، کون اس کو اٹھاتا ہے، پھر کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ الگ اس کو دیکھتی رہی اور دشمنوں کو پتا بھی نہ چلا، یعنی کہ اس کو پتا بھی نہ چلا کیسے وہ واچ کرتی ہوئی آ گئی۔ پہلے ہی ہم نے بچے کے اوپر دودھ پلانے والیاں حرام کر رکھی تھی، یعنی وہ کسی اور کا دودھ لے ہی نہیں رہے تھے۔ اب دیکھتے بچہ پہنچا ہے وہاں پر، اب کوئی بھوکا ہے تو روئے گا تو اس کو دودھ تو پلانا ہے، مگر وہ کسی کا دودھ لے ہی نہیں رہے تھے۔ تو یہ حالت دیکھ کے اس لڑکی نے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں گے اور بہت خیر خواہی سے رکھیں گے۔ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹ ڈالا ہے، یعنی کہ یہ تدبیر اللہ نے کی کہ نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچا بھی لیا گیا، فرعون کے دربار میں جا کر ان کی کفالت کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی گئی، اور پھر واپس اپنی ماں کے پاس بھی ریٹرن بیک ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک تھا اللہ کے اوپر توکل، جو انہوں نے توکل کر کے پانی میں بچہ ڈال دیا تھا، اور ایک تھی تدبیر جو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھتی رہو۔ بعض اوقات ان دونوں چیزوں کا بہت ہی خوبصورت امتزاج کرنا پڑتا ہے ہمیں کسی بھی معاملے کو کرنے کے لیے، نہ صرف توکل ہی کافی ہوتا ہے نہ تدبیر کافی ہوتی ہے، بلکہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ جب موسیٰ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے، یعنی کہ اب کیا ہوا کہ وہ دودھ پینے کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا اور ماں نے جو ہے وہ اپنے پاس بچے کو رکھا، اور کہتے ہیں نا کہ مسلمان ماں کا بچہ تھا تو مسلمان ماں نے اس کو اپنے طریقے سے تربیت دی اس بچے کو۔ پھر جب موسیٰ نوجوان ہو گئے، پورے مکمل قوت اور دانائی عطا ہو گئی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور ایک روز وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ شہر اہل غفلت میں پڑا تھا، یعنی کہ سونے کا ٹائم ہوگا، دوپہر کا وقت ہوگا۔
وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا یعنی بنی اسرائیل کا، اور دوسرا دوسری دشمن کی قوم سے تعلق یعنی قبطی تھا۔ اس قوم کے آدمی نے دشمن قوم کے والد کے خلاف مدد کے لیے اس کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ ایک گھونسا مارا، اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ ماشاءاللہ سے طاقت بھی ان کی ٹھیک ٹھاک تھی کہ انہوں نے ایک ہی گھونسا مارا تو وہ بندہ ہی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی کار فرمائی، یعنی کہ میں نہیں چاہتا تھا ایسا مارنا اس کو کہ وہ مر جائے، لگتا ہے شیطان نے ایسا کروا دیا مجھ سے۔ اب وہ سخت تو کھلا دشمن اور گمراہ کرنا، پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو معاف کر دیا، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو صرف اس کو بچانے کے لیے گھوسا، اور ایک گھوسا مارنے سے کبھی کوئی مر جاتا ہے بھلا؟ نہیں نا، مگر ہوتا کیا ہے بعض وقت کسی کی قضا آئی بھی ہو اس کی موت، تو پھر وہ تو ایک گھوسا مارنے سے کیا، تو ہلکا سا خشک کرنے سے بھی گرے گا اور گر کے مر جائے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہ دوں گا، نہیں کسی مجرم کے کاموں میں اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کروں گا۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتے ہوئے ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں لوگوں نے کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، کہیں کوئی سمجھ تو نہیں گیا کہ میں نے کیا ہے سب کچھ۔ یک دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے، یعنی کیا وہ کوئی سازشی قسم کا آدمی تھا جو ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہو جایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بہت ہی بہکے ہوئے آدمی ہو، یعنی کل بھی تم لڑ رہے تھے، تم آج بھی لڑ رہے ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرنے کو، پھر اس کے بعد مدد کرنے کے لیے پھر پہنچ ہی گئے، تو وہ شخص پکار اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تو نے مجھے اسی طرح قتل کرنے والا جس طرح کل بھی ایسی کسی کو قتل کر دیا تھا آج بھی تم کرنے والے ہو؟ تم اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتے ہو، اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے دوسرے سرے سے دوڑتا ہوا، یعنی کہ پھر یہ خبر جو ہے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی، سب کو پہنچ گئی، دربار تک بھی پہنچ گئی، اگلے روز جو کسی کے قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ بہرحال تو شخص جو دوڑتا ہوا آ رہا تھا اس نے کہا کہ اے موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمتے نکل کھڑے ہوئے اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ یعنی کہ بعضوں کا دیکھیں کہاں سے نکلے، کہاں سے کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور کس طرح جا کر کے جو ہے دشمنوں کے پھر خطرے میں پڑ گئے۔ ربی نجینی من القوم الظالمین، ایسی دعا ہے کہ آپ کبھی کسی ایسے موقع پر دشمنوں کے ساتھ پھنس جائیں یا کسی دشمنی کا خطرہ ہو تو بھی آپ یہ دعا آپ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے۔ مصر سے نکل کے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی کہ وہ مجھے صحیح راستہ بتا دے گا، یعنی راستہ تو مجھے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کدھر سے جانا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، کوئی روٹ فائنڈر تو اس وقت تھا ہی نہیں ہمارے جیسا کہ ہم جو ہے نیویگیشن آن کر لیتے اور چلے جاتے، وہ تو نکلے اور پھر جہاں منہ کیا چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، جیسے کہتے ہیں نا ہم بعض اوقات کہیں پھنس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سڑکیں گلیاں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر دعا کرتے ہیں نا، کسی گھر جا رہے ہو ڈھونڈ رہے ہو نہیں مل رہا ہو تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تو یہ راستہ دکھا دے، وہ گلی دکھا دے، وہ کوئی نشانی دکھا دے جس میں ہم جا کے پہنچ جائیں۔ تو یہ بھی بہت اچھی دعا ہے کہ ربی یہدینی سواء السبیل، کہ اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے، کبھی کسی راستے میں بھٹک جائے، کہیں کسی کا گھر نہ مل رہا ہو تو آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں اہدنا الصراط المستقیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے جانا کدھر ہے، میں لاسٹ ہو گئی ہوں۔ خصوصاً بعض اوقات خواتین گاڑیاں چلاتے ہوئے جو ہے وہ گلیاں نہ پہچانتی ہوں اور لاسٹ ہو جاتی ہیں، اور کبھی رات کے وقت ان کو گلیاں سمجھ نہیں آ رہی تو بھی لاسٹ ہو جاتی ہیں، تو عموماً جو ہے یہ دعائیں بہت کام آتی ہیں اسی وقت میں۔ پھر جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک طرف دو عورتیں کھڑی اپنی جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ السلام نے جا کے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یعنی کہ ان کا ایسا ہیلپنگ نیچر تھا کہ وہ ہر ایک کے پاس جو ہے یہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، تو ان کو بھی پریشانی ہوئی کہ آخر اتنے سارے یہاں مرد ہیں، صرف دو خواتین الگ سے کھڑی ہوئی اپنے جانوروں کو پکڑے ہوئے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو نہ نکال لے جائیں، ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں، یعنی کہ وہ نہیں آ سکتے تھے اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ اور یہ سن کر موسیٰ السلام نے ان کی جانوروں کو پانی پلا دیا اور ایک سائے کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، یعنی کہ عورت گھر سے کام، گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو، گھر میں باپ بزرگ ہو جو کام نہ کر سکتا ہو تو عورت تو نکل سکتی ہے گھر کے کاموں میں اس طریقے سے۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں کیوں نکلی، تمہیں تو نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا عورت کو، ایسا تو نہیں، انہوں نے کہا جب ضرورت پڑتی ہے تو عورت کو نکلنا پڑتا ہے گھر سے۔ پھر کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی مجھ تک تو نازل کر دے میں اسی کا محتاج ہوں۔ اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، یعنی کہ عورت کی شرم و حیا بہت امپورٹنٹ ہے، ہونی چاہیے، اس کو
بیکورڈنس سمجھنا نہیں ہے. اور کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کا آپ کو اجرت دے دیں گے. آپ نے جو ہمارے لیے کام کیا آپ کو اجرت دے دی جائے. موسیٰ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور سارا قصہ اپنا کہہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ خوف نہ کرو, اب تم ظالم لوگوں سے بچ چکے ہو, یعنی کہ تم اب بچ کے نکل آئے ہو, سو ڈونٹ وری. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے, یعنی کہ اب ہمیں کام کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے ہی, ہم اکیلے جا کے نہیں کر پاتی ہیں کام, تو آپ کسی اس کو نوکر ہی رکھ لیں. بہترین آدمی, نہیں اس کو اندازہ بھی ہوگا کہ اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے, کہیں دور سے لٹا پٹا آیا ہے, اس کے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی, تو وائی ناٹ کہ اس کو اپنے کام کا بندہ ہم ہی بنا لیں. بہترین آدمی جس کو آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. اور آپ دیکھیں اس لڑکی نے صرف ایک ملاقات میں اس کی مضبوطی اور ایمانداری داری کیسے بھانپ لی. وہ اس طرح سے کہ جیسے جب انہوں نے پانی پلانے کے لیے پتھر اٹھایا تو کہتی ہیں بہت بھاری پتھر تھا, ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس کو, تو انہوں نے ایک بندے نے اکیلے نے اس پتھر کو اٹھا لیا. اور کہتی ہیں کہ بہت ہی طاقت کی علامت تھی, تو قوی بھی تھے یہ, اور امانت دار یہ کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نہ بکری چھینی اس کی, نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی, یعنی کہ انہوں نے اپنے امانت کا خیال رکھا. لیکن اب دیکھیں خواتین فہم و فراست رکھتی ہیں تو اچھا مشورہ دے سکتی ہیں اپنے والدین کو, پیرنٹس کو بھی, اپنے معاملے میں بھی یہ کوئی اچھے مشورے میں شامل ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دو, بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو, اور اگر 10 سال پورے کر دو یہ تمہاری مرضی ہے. یعنی کہ اب کیا تھا کہ ان کو گھر بھی مل گیا, نوکری بھی مل گئی, اور بیوی بھی مل گئی. ایک دعا مانگی تھی نا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو بہرحال یہ دعا بہت کارآمد ہے. یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں, کیونکہ والد بہت ہی عقل مند آدمی تھے, انہیں ایسی کسی کو نوکر نہیں رکھ سکتے, مطلب ایک غیر محرم انسان کو گھر میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کو رشتہ دینا پڑتا ہے. میں تم پہ سختی کرنا نہیں چاہتا. اور یہاں پہ جنہوں نے مدتیں طے کی نا 8 سال تک ملازمت کرنا, ان کے پاس دینے کے لیے تو کچھ تھا ہی نہیں, تو وہ کیا مہر دیا کرتے, کچھ بھی دیتے, تو ان کی مدت ملازمت ہی ان کے لیے مہر ٹھہر گئی. تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ السلام نے جواب دی, یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد کوئی زیادتی مجھ پر نہیں ہوگی, اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ ہمارا نگہبان ہے. جب موسیٰ السلام نے مدت پوری کر دی, یعنی کہ پورے 8-10 سال پورے کر دیے انہوں نے, پھر اپنے اہل و عیال کو لے کر وہ چلے تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ نکال لاؤں, یعنی کوئی خبر لے کر آ جاؤں. تو آپ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے گھر سے نکلے اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر کی ذمہ داری, اب دیکھیں مرد ہی ذمہ دار ہوتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ, کہ اس کو کھانا کدھر ہے, کھلانا کدھر ہے, ان کو لے کے چلنا کدھر ہے, کوئی ضرورت اگر ہو گئی ہے تو پوری کرنا, کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر اس کے وقت کیا کرنا ہے, تو مرد ہی ذمہ دار ہے. اور جیسے آج کل ہمارے یہاں کیا چلتا ہے, ہم تو کیا کہتے ہیں کہ بیوی سے ہی کہا جاتا ہے, ہمارے شوہر کہتے ہیں جاؤ تم گاڑی چلانی تو تمہیں آتی ہے نا, تم جاؤ جا کے لے آؤ سامان, گروسری نہیں ہے, اچھا گھر میں کچھ ختم ہو گیا تم جاؤ جا کے لے آؤ. ہم تو عموماً خواتین کو ہی کہہ دیتے ہیں جاؤ جا کے لے آؤ, اور یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ نہیں تھے جن کا بیوی سے کہا تم جاؤ جا کے خود ہی جا کے دیکھو کہیں پہ آگ لگنی نظر آ رہی ہے مجھے, تو کچھ لے کے آنا وہاں سے میرے لیے. نہیں, مرد قوام اسی لیے ہے کہ وہ ذمہ دار ہے, وہ مینیجر ہے. اور اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤ جسے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارے گئے, اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, تمام جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک تو اپنا عصا. جو ہی موسیٰ صاحب نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگیا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا کہ موسیٰ پلٹ آؤ, خوف نہ کرو, تم بالکل محفوظ ہو. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالو, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو. یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے, کبھی خوف محسوس ہو اپنے بازو کو پکڑ کے خوب اچھی طرح بھینچ لے, تو پھر آپ کے اندر سے وہ خوف یا کوئی انزائٹی یا کوئی بھی کسی قسم کا ڈپریشن جو ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے اس سے. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے دی گئی تھی, اور وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ السلام نے عرض کیا کہ میرے آقا, میں تو ایک آدمی کا قتل کر چکا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے, یعنی کہ میں جاؤں اس کے پاس اور ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بھاگا تھا میں یہاں سے, اسی کی وجہ سے مجھے پکڑ لیں اور مجھے قتل کر ڈالیں. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, یعنی اس کی زبان زیادہ ہی افصاح اللسان ہے, یعنی کہ بہت ہی فصیح باتیں کرتا ہے, بہت بہترین زبان ہے اس کی. اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے, اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمائے کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی شان عطا کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے, اور ہماری نشانیوں کے زور پر غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروں کا ہی ہوگا.
پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے. یعنی کہ جو پیچھے کہانیاں ہم نے بار بار پڑھ لیں کہ کس طرح وہ سانپ اور لاٹیاں دوڑ رہی تھی، اور جب اژدہا سامنے آیا لاٹھی کے اندر تو پھر ظاہر سی بات سب کچھ ختم ہو گیا. تو کہا کہ سب بناوٹی جادو ہے یہ تو، اور یہ باتیں تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے زمانے میں سنی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اب دیکھیں ایک موسیٰ علیہ السلام کا لیڈنگ کریکٹر، ساتھ میں پھر ان کی سپورٹنگ ان کے بھائی جو ہے ان کے ساتھ آئے. پھر یہاں پر فرعون کے دربار میں ایک جو کہتے ہیں نا اپوزٹ لیڈنگ کریکٹر جس سے پورا مباحثہ ہو رہا ہے. تو فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارا کسی کو الہ ہی نہیں جانتا. یعنی وہ خود ہی الہ بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا میں خود تم سب کا الہ ہوں، تو مجھے تو اور کسی الہ کا پتہ ہی نہیں ہے. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ. یعنی یہ بھی ایک ساتھ میں فرعون کے ساتھ اس کا وزیر، تو اس کا کہ ذرا بناؤ تو کوئی لمبی اونچی سی عمارت، شاید کہ میں اس پہ چڑھ کر موسیٰ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں. یعنی کہ اب دیکھیں کس طرح کی تضحیق اور تحقیر کا سامنا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ اس کی وہ تذلیل کر رہا ہے فرعون. اس نے اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کی اپنی بڑائی کا خوب گھمنڈ کیا، اور سمجھے تھے کہ کبھی ہماری طرف ان کو پلٹنا ہی نہیں ہے. یعنی کہ سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے کہ دنیا سے واپسی بھی تو ہے ایک دن. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید کے لوگ اس سے سبق حاصل کریں.